دوستو 30 دسمبر کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس تاریخ کو یعنی 30 دسمبر کو پاکستان کی آن، پاکستان کی جان، پاکستان کی شان پی آئی اے کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو نجکاری ہوگی، اس کی جو تقریب ہوگی، اس کو براہ راست ٹی وی پہ نشر کیا جائے گا، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم کس شفافیت کے انداز سے یہ نجکاری کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا سامان بیچ کر ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ہم کتنے شفاف ہیں۔ یا شفافیت اس کو کہتے ہیں کہ قوم کو بتایا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے نے دنیا میں ایئر لائنز کو کھڑا کیا، جس ادارے نے ہوا بازوں کو ٹریننگ دی، اور کئی ملکوں میں اس ادارے یعنی پی آئی اے نے دنیا میں ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی کی۔ ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ پی آئی اے کو کتنے میں بیچا جا رہا ہے، لیکن ہم اس ذہنیت کا پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے جو یہ کہتی ہیں کہ ریاست کا کاروبار میں کچھ نہیں جائے، یعنی ریاست کاروبار نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم تاریخ کے اسباق کو اٹھائیں گے، تاریخ کے اوراق کو آج دیکھیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ماضی میں جو نجکاری ہوتی ہے وہ نفع میں ہوئی ہے یا یہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا میں دو معاشی نظام ہوتے ہیں، ایک سوشلزم ہوتا ہے جہاں پہ تمام تر وسائل کی مالک اور اثاثوں کی مالک جو ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے۔ تقسیم کے وسائل، پیداواری وسائل، وہ ان کا نظام بھی ریاست چلاتی ہے۔ دوسرا کیپٹلزم جو شاہکاروں کا نظام ہے وہ ہے، اور دنیا میں رائج بھی وہی ہے۔ وہاں ایک تصور فری مارکیٹ کا ہے، دوسرا تصور مقابلے کے رجحان کا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں کون سا معاشی نظام ہے۔ پاکستان اسلامی ملک کہلاتا ہے۔ اسلامی نظام تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان انٹرسٹ کے سوائے، جیسے دنیا میں انٹرسٹ کے سوا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، تو پاکستان میں بھی انٹرسٹ کے سوا کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، بھلے آپ اس کو مختلف نام دیں۔ سوشلزم کا نظام تو پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے کافروں کا نظام کہا جاتا ہے، اور پھر ریاست اتنی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتی کہ وسائل کی جو ایک وہ تقسیم اس طرح شفاف بنیادوں پہ کرے۔ اور جہاں تک کیپٹلزم کا تصور ہے، تو کیپٹلزم وہ نہیں ہے جس میں فری مارکیٹ اور مقابلے کا رجحان ہو۔ یہاں پہ کیپٹلزم وہ ہے جس کو معاشی زبان میں کرونی کیپٹلزم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے یاری دوستی والا نظام، اور یاری دوستی جہاں پہ چلتی ہے، یہاں پہ فری مارکیٹ مقابلے کا رجحان نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکار ہوتی ہے، پہلے اس کی مونوپولی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مونوپولی ایک پرائیویٹ شخص کی یعنی ایک سیٹھ کی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ مقابلے کا رجحان نہیں ہوتا، پہلے اجارہ داری جو ہوتی ہے وہ سرکار دوسرے سیٹ کو دے دیتی ہے، اور جب پہلے سرکار کی عوام محتاج ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سیٹ کی محتاج ہو جاتی ہے۔ یعنی سرکار کو تو آپ ووٹ سے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن سیٹ کو کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ تو آپ کے گلے ہی پڑے گا۔ اور اس طرح ہی ہوئی ہے، جتنی بھی نجکاری ہوئی ہے وہ ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پی آئی اے کو پرائیویٹ سیکٹر دینے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یا جو موقف اختیار کیا گیا، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ موقف ہے کہ پی آئی اے خسارے میں، پی آئی اے کما کے نہیں دیتا، پی آئی اے کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، لیکن پی آئی اے کو مطلب اس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں نجی شعبے کے حوالے۔ اب ہم تھوڑا ماضی میں جھانک کر دیکھ لیں کہ جتنے ادارے جو ہیں اسی نعرے پہ یا اسی بیانیے پہ ان کو جو خانگی شعبے کے حوالے کیا گیا ہے، وہ اس میں کیا کیا ہوا ہے، اس میں آیا فراڈ ہوا ہے، یا یہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے ان جتنے بھی شعبے بیچے گئے ہیں ان میں کتنے پیسے کمائے، اور پھر ان پیسوں سے کتنا سرمایہ آیا، اور اس سرمایہ سے کتنی انویسٹمنٹ ہوئی، پھر اس انویسٹمنٹ سے کتنا فائدہ ہوا، اس کا تھوڑا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ایک زبردست قسم کے ادارے پی ٹی سی ایل سے، جو ریاستی ادارہ تھا اور ریاستی کمیونیکیشن کا ادارہ تھا، یعنی جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اہم تھا۔ 2006 میں اس کو خانگی شعبے کے حوالے کیا، عربی کمپنی اتصالات جو ہے اس کو یہ دے دیا گیا ادارہ۔ یہ زبردست قسم کی ڈیل ہوئی۔ یہ دیکھیں ریاست کا دماغ دیکھیں، جس طرح انہوں نے ایک بڑے ادارے کو ایک غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی سیٹ کے حوالے کیا۔ اب ہوا کیا کہ پی ٹی سی ایل کو ایک غیر ملکی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کی کچھ قیمت لے لی گئی۔ قیمت لیتے ہی انہوں نے جو مینجمنٹ کنٹرول تھا، جو اثاثے تھے، وہ سارے اس کمپنی کو دے دیے، اور 18 سال ہوئے۔ 18 سالوں میں اب تک وہ کمپنی پاکستان کو پیسے پورے نہیں دے رہی۔ اب بھی
800 ملین تقریباً وہ پیسے اس کمپنی کے پاس ہیں پاکستان کے. کمپنی نے پیسے نہیں دیے. ریاست نے یہ کیا کہ تھوڑے پیسے لے کر انہوں نے اپنے گھر کی چابی بھی دے دی, دکان کی چابی بھی دے دی, زمین بھی دے دی, ان کو لے آئے, آفیسز ان کے حوالے کر دیے. کیا اسی طرح نجکاری اس طرح ہوتی ہے؟ کیا کوئی دکان اس طرح بیچ سکتا ہے سیٹھ کے تھوڑے پیسے لے اور دکان کی چابی اس مالک کو دے اور پھر اس کے پیچھے چکر کاٹتے رہے؟ اب ریاست اس غیر ملکی کمپنی کے پیچھے گزشتہ 18 سالوں سے چکر کاٹ رہی پھر رہی ہے. اس کے اپنے دعوے ہیں, اس کے اپنے الزام ہیں, یہاں ہماری وضاحتیں الگ ہیں, لیکن یہ جو بڑا ایک بولڈ فیصلہ ریاست نے کیا وہ اس کے گلے میں پڑا اور اب تک پیسے جو ہیں اس کے لیے اس کی کرائے ہو رہی ہے, پیسے پورے نہیں مل رہے. اب آتے ہیں ایم سی بی پہ. پاکستان کا پہلا سرکاری بینک جس کو لوکل ایک گروپ تھا اس کے حوالے کیا گیا, نیشنل گروپ اس کا نام تھا, نیشنل کمپنی, اور اس نے تو بڑا کمال کیا. کمال یہ کیا اس نے جس بھونڈے انداز سے فراڈ کیا وہ حیرت ناک, شرمناک اور دردناک کہانی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ حکومت کو تھوڑے پیسے دیے اور پھر ایم سی بی اپنے نام کروا لیا. اس کے جو مینجمنٹ رائٹس تھے وہ بھی لے لیے, اثاثوں کی ملکیت بھی لے لی, اور تھوڑے پیسے دے کر وہ بینک میں گھس گیا گروپ. اور پھر اس نے کیا کیا کہ جو بینک میں پیسے پڑے تھے وہ قرضے میں تبدیل کیے اور کمپنی کے جو مختلف ڈائریکٹرز تھے ان میں قرضہ بانٹ دیا. یعنی حکومت کو پیسے ابھی پورے نہیں دیے تھے, ڈاؤن پیمنٹ پہ پورے ایم سی بی کا وہ گروپ مالک بن گیا, بینک سے پیسے نکالے, قرضہ لیا اور پھر وہ قرضہ لوٹایا حکومت کو اور بینک کا مالک بن گیا. یعنی پیسے بھی اپنے نہیں دیا, بینک بھی اپنا لے لیا. یہ دیکھیں اتنے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. پھر اسٹیل مل کو دیکھیں, یہ سب ریاست نے سودے کیے تھے. میں ماضی کی جو نجکاری ہوئی ہے اس کی میں شفافیت اس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. اسٹیل مل کی اس شفافیت کی میں بات بتا رہا ہوں, وہ میری سامنے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی. یہ اس کی بڈنگ تو اس دن جو میں نے اخبار کے لیے خبر فائل کی تھی اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ کھربوں روپے کی اسٹیل مل کوڑیوں کے دام نیلام کر دی گئی, اور اس اسٹیل مل کو خریدنے والا فرنٹ مین یہاں عارف حبیب تھا جو شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے اس سے ملتا رہتا تھا, اور پیچھے جو التوارکی گروپ تھا یعنی عربی کوئی گروپ تھا. تو یہ انہوں نے کوئی 21 ارب روپے میں سودا کر دیا اسٹیل مل کا. اور پھر جب سپریم کورٹ میں کیس ہوا تو وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ اسٹیل مل کو جس دن بیچا جا رہا تھا اس دن اس کے جو سرکاری خزانے میں 10 ارب روپے موجود تھے, اور اس کے علاوہ اس کا جو اسکریپ تھا اور اس کا جو تیار مال تھا وہ بھی 10 ارب روپے سے زیادہ تھا. یعنی اسٹیل مل کا سودا 3 ارب روپے میں کیا گیا, اور اس میں ساری اس کی زمین, سارا اسٹرکچر, سارا مال, سارا اسکریپ اور 19,000 ایکڑ جو وہ زمین تھی وہ انہوں نے دے دی, یعنی ریاست نے دے دی. یہ اس طرح ہوتی ہے پاکستان میں نجکاری. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو کے الیکٹرک کا جو سودا ہوا تھا اس میں تو ڈبل مار پڑی ہے, یعنی عوام کو مار الگ پڑی اور حکومت کو مار الگ پڑی. کے الیکٹرک جب کے ای سی ہوتا تھا تب حکومت نے, یہ بھی 2006 میں اس کی نجکاری ہوئی, حکومت نے یہ کہہ کر بیچا کہ جو سبسڈی کا وزن پڑ رہا ہے حکومت پہ, اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے, تو اربوں روپے کی سبسڈی سے جان چھوٹ جائے گی, عوام کو بجلی ملے گی, مقابلے کا رجحان ہوگا. پھر کے الیکٹرک کے اس سودے میں 2 ٹیکے لگے, عوام کو الگ لگا اور حکومت کو الگ لگا. حکومت کو کیا ٹیکا لگا, 2005 میں اس کی نیلامی ہو گئی. 2005 سے لے کر اب آخری جو بجٹ تھا ہمارا اس میں بھی کے ای سی کے لیے پیسے رکھے گئے سبسڈی کے, یعنی اب 2005 سے لے کر 2025 تک ان 20 سالوں میں کھربہ روپے حکومت سبسڈی دے چکی ہے, اور سبسڈی سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے وہ سودا یہ کہہ کر سودا کیا تھا. مقصد یہ نہیں ہوتا, مقصد تو کوئی دوسرا ہوتا. اور عوام کو کیا ٹیکا لگا کہ عوام کو نہ بجلی سستی ملی, نہ کراچی روشنیوں کا شہر بنا, اور نہ ہی عوام کو دوسرا آپشن دیا گیا. پہلے سرکاری کمپنی تھی وہ چھن کر سیٹ کے پاس چلی گئی, اب کراچی والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ کسی اور سے بجلی خریدے, ان کو پھر یہی کہ الیکٹرک کے سیٹ سے ہی بجلی خریدنی ہے. اب واپس پی آئی اے پہ آتے ہیں. پی آئی اے کے لیے
اس حکومت کا، اس سے پہلے والی حکومت کا، اس سے پہلے والی حکومت کا، یعنی کوئی 30 سالوں سے پی آئی کے حوالے سے یہی بات چل رہی ہے کہ پی آئی خسارے میں، پی آئی نفع نہیں دے رہا ہے، پی آئی ایسے چل رہا ہے، اس کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، اس میں ملازمین زیادہ ہیں. بھئی چلو خسارے میں، لیکن اس کو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، کون حکومت کا کام ہے نا. اگر یہی خسارے میں ہے اور کوئی اس سے مسائل ہیں تو وہ حل کون کرے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اور پھر یہ پی آئی کا آپ اگر صورتحال دیکھیں تو یہ جو ایڈم سمتھ نے کہا تھا نا انویزیبل ہینڈ، تو اس کو تباہ کرنے میں کوئی ایسا انویزیبل ہینڈ ہے جو اسے مسلسل تباہ کر رہا ہے. اور جو پی آئی کے ساتھ ہاتھ کیا ہے وہ تو خود ریاست نے کیا ہے نا. اس طرح کیا ہے کہ وہ سدھار سکتی تھی لیکن نہیں سدھارا. پھر جو پالیسیز لائے ان پالیسیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو عوامل تھے اس کی تباہی کے. مثال کے طور پہ یہ جو اوپن اسکائز پالیسی، جو غیر ملکی ایئر لائنز کے لیے انہوں نے ایئرپورٹ کھولے، خصوصی طور پہ جو خلیجی ممالک کے لیے، ان کی فلائٹس کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ کے سارے پاکستان کے ایئرپورٹس آپ کے لیے کھلے. اب وہ اپنے نئے نئے جہاز لائے، یہاں کے مسافروں کو دوسرے ملک لے گئے. تو پی آئی اے کے جہاز میں کون چڑھے گا؟ پھر جب وہ خلیجی ممالک کی ایئر لائنز یہاں پہ آئی، آپ نے اپنے مسافر ان کی جھولی میں ڈال دیے، اور تو پی آئی اے کے جہاز خالی ہی جانے تھے نا. جو غیر ملکی پروازوں پہ جاتے تھے وہ خالی ہی جاتے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی بھی جائیں اور پرافٹ بھی لے کے آئیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے ان کے پر کاٹے، ان کو زمین پہ بٹھایا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اڑان نہیں بھر رہے اس لیے ہم بیچ رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک میکانزم ہوتا ہے. ملازمین کی بھرتی کا جہاں تک سوال ہے تو بالکل یہ طے ہی نہیں کیا گیا کہ کتنے ملازمین ہونے چاہیے، عالمی اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے ایئر لائنز کا. یہ طے کیے بغیر تمام حکومتوں نے کوشش کی کہ اس میں دھڑا دھڑ بھرتیاں کی. تو لیکن اگر کوئی حکومت چاہتی تو اس کو ری اسٹرکچر کر سکتی تھی. اگر کوئی حکومت سنجیدہ ہوتی تو اس ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی تھی اور اس کو بیلنس بھی کر سکتی تھی، اس کو ترقی بھی دے سکتی تھی. ہوائی جو بیڑے ہوتے تھے وہ اس میں شامل کر سکتی تھی، روٹس کے جو منافع ہوتے ہیں اس کا جائزہ لے سکتی تھی. پی آئی اے کی جو ملکیت تھے اس سے منافع کما سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کمایا. پھر کیا ہوا؟ رہی صحیح کسر غلام سرور جو وفاقی وزیر برائے ہوا بازی تھے انہوں نے نکال دی، یہ کہہ کے اسمبلی فلور پہ بیان دیا کہ جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کے پاس جعلی ڈگریاں اور جعلی لائسنس ہیں. اب بھائی آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ تمام جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں یا جو ممالک جس میں آپ کی پی آئی جاتی ہے، جس میں آپ کے جہاز جاتے ہیں، ان کو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی جعلی لائسنس، جہاز اڑانے کا لائسنس ہی فیک ہے. تو پھر آپ پہ پابندیاں لگی. یورپ کے ایئرپورٹس آپ کے اداروں کے لیے، پی آئی کے لیے خصوصی طور پہ بند ہو گئے، جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا. تو انہوں نے جو باقی کسر تھی وہ بھی نکالی. اور جو وزراء اور حکومت بیان یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا کام یا حکومت کا کام ایئر لائنز چلانا نہیں ہے، یہ بالکل فیک ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ دنیا میں ریاستیں ایئر لائن چلاتی ہیں. ایمریٹس ایئر لائن کون چلا رہا ہے؟ دبئی چلا رہا ہے، دبئی کی ریاست چلا رہی ہے، اس اونرشپ اس کے پاس ہے، آپریشنل وہی کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو سنگاپور کے ایئر لائن ہے وہ کون چلاتا ہے؟ وہ سنگاپور کی حکومت کا جو ایک ادارہ ہے وہی چلا رہا ہے. یہ آپ کی ترکی کی ایئر لائن جو ہے اس کی 49% ترکی کے پاس شیئر ہے. ایتھوپیا جیسا غریب ترین ملک ہے اس کی ایئر لائن ایتھوپیا خود چلا سکتا ہے. ہم ایٹمی ملک ہے پاکستان، وہ ایئر لائن چلا نہیں سکتے. ایک ملک جو اپنی ایک ایئر لائن کو سنبھال نہیں سکتا تو اتنے بڑے ادارے جو ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اس کو مینیج کیسے کر سکتا ہے، کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. اگر کسی ادارے کو بیچنے کا، نیلام کرنے کا، پرائیویٹ کرنے کا کرائیٹیریا یہی ہے جو پی آئی اے کا، یعنی خسارے میں جا رہا ہے، نفع نہیں دے رہا ہے، مسائل ہیں، کرپشن ہے، تو پھر تو اس دوڑ میں پی آئی اے اکیلا نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے ادارے پاکستان کے ہیں جن کی حالت اس سے بھی خراب ہے. آپ نے تہیہ کر لیا، گزشتہ 30 سالوں سے تہیہ کر لیا ہے کہ اس ادارے سے جان چھڑانی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ عذر تو بالکل ایسا ہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ریلوے کو دیکھ لیں، 50 ارب روپے ہر سال اس کا خسارہ ہوتا ہے. حکومت اس کو سبسڈی دیتی ہے، سبسڈی کے سوا چل نہیں سکتی. ریلوے کی حالت اتنی خراب ہے، بوگیاں خراب، انجن خراب، پٹڑیاں خراب، ریلوے کی کراسنگ جو ہے وہ خراب، روز حادثات ہوتے ہیں، کرپشن اس کے علاوہ ہے. تو ریلوے اور پی آئی اے کے حال میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ بیچتے ہیں اس کو، ریلوے کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ نیشنل ہائی وے اتنا بڑا ادارہ ہے،
نیشنل ہائی وے میں کتنی کرپشن ہے، اس کے مالی بحران کی جو کنڈیشن کیا ہے، پھر اس نے جو موٹر ویز جو ہائی ویز بنائے اس کی صورتحال کیا ہے، پھر آپ اس کو بھی کر دیں. پھر یہ جو ان کے جی ٹی روڈ جو ہے، یہ موٹر ویز جو ہیں، یہ نیشنل ہائی وے جو ہیں، اس کو بھی آپ پرائیویٹائز کر دیں اور پھر یہ سیٹھ کو دے دیں یہ سارے روڈ، اور سیٹھ وہ 10 کلومیٹر پہ ٹول لگائے اور آپ سے وہ جگہ ٹیکس جو ہے وہ خریدے. پھر اس طرح یہ جو کمپنی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی واپڈا کی جو ہے، ہیسکو ہے، میپکو ہے، کیپکو ہے، یہ جو آپ کی پیسکو ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کے لاسز کیا ہے، ان کے جو ٹیرف کی صورتحال کیا ہے، ان کی ریکوری کیا ہے، یہ تو آپ اس میں آڈٹس رپورٹس جو آتی ہیں اس میں بھی پڑھ لینا. پھر اس کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے. اس طرح کئی ادارے موجود ہیں جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو بھی مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹ لائن پہ ہوں، اس پہ آپ نے نشانہ رکھا ہوا ہو، اس کو بھی آپ کریں گے. لیکن فی الحال تو یہ ادارے بھی اس طرح ہیں جس طرح پی آئی اے چل رہا ہے. اس معاملے میں حکمرانوں سے ایک بڑا باادب سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کرائیٹیریا طے کی ہوئی ہے، جو آپ نے پیرامیٹرز رکھے ہیں، خراب کارکردگی، خسارہ، یہ فلاں، تو اس پہ تو فقط پی آئی اے نہیں، پھر یہ اصول جو ہے فقط کمرشل اداروں پہ لاگو تو نہیں ہوتا. پھر آپ کی یہ جو پولیس ہے اس کی آپ حالت دیکھیں، اس کی کارکردگی بتائیں. چلو جو پاکستان میں پولیس ہے، صوبوں کی پولیس ہے، وفاق کی پولیس ہے، یہ جو تھانہ کلچر ہے، یہ کارکردگی کوئی اچھی کارکردگی ہے. پھر تو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یار پولیس کو بھی آپ کسی پٹے پہ دے دیں، لیز پہ دے دیں، ٹھیکے پہ دے دیں. پھر جو ایف بی آر، اس کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، وہ کب کتنے سالوں سے اپنا ٹیکس کلیکشن والا جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. آپ تو اس کے خلاف رپورٹ آئی ہے، آئی ایم ایف نے دی ہے، ایف بی آر کی کیا رپورٹ ہے. پھر آپ اس کو بھی پٹے پہ دے دیں نا، اس کو نیلام کر دیں. اس کے علاوہ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی پھر وفاقی کابینہ یا پارلیمنٹ ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے، غریب جو عوام اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. پھر تو سوال ان کی نجکاری کے بھی لوگ اٹھاتے پھر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پی آئی اے والا ایپیسوڈ ہے، اس کا حال بھی کل کے الیکٹرک والا ہوگا. کہ الیکٹرک والا اس طرح ہوگا کہ الیکٹرک کا سیٹ آج بھی کہتا ہے کہ آپ پیسے نہیں دیں گے تو بجلی میں نہیں دے سکوں گا، اس لیے آپ کو سبسڈی دینا پڑے گی، اور 2005 سے حکومت سبسڈی دے رہے. کل یہ پی آئی والا سیٹ بھی یہ کہے گا کہ آپ اگر تیل کے پیسے نہیں دیں گے، اگر آپ سبسڈی نہیں دیں گے تو میں جہاز نہیں اڑا سکوں گا. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سامان بیچ کر آپ کچھ دنوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس طرح اثاثے بک رہے ہیں تو ایک دن یہ اثاثے ختم ہو جانے ہیں، کیونکہ ریاست جس اسپیڈ سے جا رہی ہے تو یہ اثاثے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس دن بچے گا آپ کے پاس بیچنے کے لیے ملک کی خود مختاری، یعنی خود مختاری آپ بیچیں گے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ریاست چاہیے یا آپ کو چاہیے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. شکریہ.